اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. Ladies and gentlemen, as you know, today is a special episode on the birthday of our dearest Dr. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullahi alayhi, who was and who is the biggest philosopher, the poet, the Arab, the Alam-e-Deen, and a politician in subcontinent and in the world so far. علامہ اقبال کی جو نظر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان تک تھی. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی. اس کے بعد بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ نے لاہور کا رخ کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی. یہاں سے پھر آپ نے ایم اے پاس کرنے کے بعد جرمنی کا رخ کیا اور وہاں سے میونک یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی ان فلسفی کی ڈگری حاصل کی. علامہ اقبال نے کم و بیش 8 یا 8 سے زیادہ مختلف کتابیں مختلف موضوعات پہ لکھی ہیں، جس کا ہر ایک شعر ایک مکمل مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے. علامہ اقبال کا محور نوجوان تھے، علامہ اقبال کا محور بچے تھے، علامہ اقبال کا محور مسلمان تھے، علامہ اقبال کا محور 2 قومی نظریہ جو آپ نے دسمبر 1930 میں جو ہے وہ پیش کیا، جس کے بعد یہ تحریک آزادی مسلمانوں کی اتنی زور پکڑ گئی کہ پاکستان مرز وجود میں آ گیا. علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ ایک امت واحد، مسلمان ایز امت واحد کی تعلیم دیتا ہے. علامہ اقبال کے کلام کو میں اگر یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دی، میں نے اپنی زندگی کے تمام ادوار میں علامہ اقبال کو پڑھا ہے اور میں نے جس بھی عالم دین کو، جس بھی فلاسفر کو، جس بھی پولیٹیشین کو، جس بھی گریٹ انسان کو اس دنیا میں کوئی تقریر، کوئی لیکچر، کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ علامہ اقبال کے اشعار کا، ان کے نظریات کا، ان کی جو ہے وہ اشعار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. کیونکہ اس کے حوالہ دینے کے بعد، یعنی میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ قرآن، حدیث اور علامہ اقبال، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ملا کے جب بھی کوئی شخص اپنے سامعین کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ایک دم سے سمجھ آتی ہے. اللہ کا کلام سمجھ آیا، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ میں آیا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال کا کلام، چونکہ یہ ہماری زبان کے اندر ہے، اس لیے آپ کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. میں نے بہت بڑے ٹاپ کے علماء سنے، الغامدی صاحب جو ہے وہ، علامہ طالب جوری، عقیل غروی، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی فقہ کے کسی بھی مجتہد، مفتی، مفسر قرآن، مفسر حدیث، whoever، علامہ اقبال کے کلام کے بغیر ان کی تقریر نامکمل ہے. علامہ اقبال کے کلام جو ہے وہ بچوں کی شاعری سے شروع ہوتا ہے. آپ نے بچوں کے لیے گائے اور بکری کے اوپر نظم لکھی، آپ نے پہاڑ اور گلہری کے اوپر نظم لکھی، آپ نے مکڑا اور مکھی کے اوپر نظم لکھی. اب پہاڑ اور گلہری بچوں کو کی نظر میں، اور بچوں کو اینڈ پہ کیا سبق دے رہے ہیں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اس سے بڑا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. You don't have to take anyone inferior than you. کیونکہ God has created, He has made everyone equal. He has made everyone and everybody, everything based on some kind of purpose. علامہ اقبال کے کلام کے اوپر تو میں 1 سال بول سکتا ہوں، لیکن میں ایک ان کا قطعہ، ان کی غزل سے، ان کی نظم سے کچھ نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہوں گا. علامہ اقبال کے پیغام میں ایک چیز جو واضح ہے کہ آپ نے دنیا کو اگر تسخیر بھی کرنا ہے، فتح بھی کرنا ہے، تو وہ بھی آپ نے علم اسلام کے نیچے ہو کے کرنا ہے.
آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے اسلام کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو کے کرنی ہے. اگر آپ نے چاند پہ جانا ہے تو بھی آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اور اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ کروا کے آپ نے جانا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور ستاروں سے آگے بھی جانا ہے تو مسلمان بن کے ہی جانا ہے. علامہ اقبال کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تصوف کے اندر بھی گزرا. علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تسبیح عبادات اپنی جگہ، لیکن آپ نے اس زندگی کے اندر بننا مجاہد ہے. آپ نے مجاہد بن کے زندگی گزارنی ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، یہ میں پہلے کئی دفعہ یہ شعر بھی پڑھ چکا ہوں. دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، اگر آپ کا دل زندہ ہے تو آہستہ آہستہ آپ آگے کس سمت میں نکلتے ہیں. بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور چشم نگراں کا مطلب ہے دیکھنے والی آنکھ، کہ اللہ کی ذات بندے کو دیکھنے والی آنکھ عطا کر دیتی ہے. بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ معکوف ہے سب کچھ. احوال و مقامات پہ معکوف ہے سب کچھ. احوال و مقامات پہ معکوف ہے سب کچھ. ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان. سالک مین جو حرکت کرتا ہے، جو آگے چلتا رہتا ہے. ہر لحظہ ہے سالک کا مکان اور زمان اور مکان، اور ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان. تو جو حرکت کرتا ہے اس کا زمانہ بھی آگے ہے، اس کا مکان بھی آگے چلتا جاتا ہے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فرق. یعنی میں ایک لفظ کہوں اور آپ بھی ایک لفظ کہیں، وہ لفظ بھی سیم ہو اور ان کے معنی بھی سیم ہو. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور دونوں اذان کھڑے ہو کے دیتے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور تم مجاہد ہو میرے دوستو، تم مجاہد ہو. تم نے وہ مولوی نہیں بننا ملا جو مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. تم نے وہ مجاہد بننا ہے جو سرحد پہ پہرا دیتا ہوئے دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں جنگ روک کے کہتا ہے اللہ اکبر. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. ارے تجھے گدھ نہیں بننا، تجھے گدھ نہیں بننا، کرگس نہیں بننا. ایک ہی آسمان کے اندر، ایک ہی ہوا کے اندر اڑتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اڑتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ پرواز کرتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. ارے کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور علامہ اقبال کے شاعری آپ لوگ ہیں نوجوان جنہوں نے علم اسلام لے کر پوری دنیا کی امت اوپر جو ہے وہ حکومت کرنی ہے اور آگے نکلنا ہے. علامہ اقبال جو پہاڑ اور گلہری سے بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہی بانگ درا کے اندر شکوہ اور جواب شکوہ میں اللہ کو مخاطب کر بیٹھے. اور اللہ کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے ہاں شکوہ کر ڈالا کہ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تیرے لیے یہ کیا اور تو نے ہمارے لیے کیا کیا. اب یہ بہت بڑا فلسفر ہی کر سکتا ہے جس کا بہت ان ڈیپتھ نالج ہو about his religion and about his book Quran, the Holy Quran, and about the Sunnah of Rasulullah. علامہ اقبال اللہ کو شکوہ کے اندر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا. شکوہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اور فرما رہے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، یعنی مسلمانوں نے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے.
सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी ये हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। ये अल्लामा इकबाल का शेर था जिसके ऊपर वहां के उलमा ने, मुफ्तियों ने कुफर का फतवा लगा दिया। लेकिन उनको अल्लामा इकबाल की निगाह का क्या पता था। उसके कुछ अरसे बाद अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा, और जवाब शिकवा में जब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मुसलमानों को दिया और इसी लय के ऊपर जब जवाब दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जवाब शिकवा में अल्लाह की तरफ से ये पैगाम बना के भेज रहे हैं कि सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने। अब तुम बताओ मुसलमानों कि जो जमाना है, उसकी हस्ती है, उससे जो है बातिल को किसने मिटाया। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। अरे वो तो आबा ही तुम्हारे थे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तुम क्या हो, वो तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने ये किया। थे तो आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे हुए और कल का इंतजार कर रहे हो कि कोई तब्दीली आएगी। ये अल्लामा इकबाल का पैगाम है, ये अल्लामा इकबाल का पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए कि आपने वो मुसलमान बनना है जिन मुसलमानों ने ये काम किए हैं। अल्लामा इकबाल जो है वो अपने नौजवान को शाहीन से तशबीह देते हैं, हमेशा आप लोगों को शाहीन से तशबीह दी थी। अल्लामा इकबाल एक शेर में फरमाते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। चीज जहां माँ हो परवी तेरे आगे, वो आलम मजबूर है तू आलम आजाद। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान नौजवान, ये जो चांद और सितारे हैं ये तेरे आगे कुछ नहीं है। ये तेरे आगे क्या कुछ है, वो तो एक आलम मजबूर के अंदर खड़े हैं। वो जहां पे खड़े वहां से हिल नहीं सकते। लेकिन तू है, तू मुसलमान नौजवान जिसको अल्लाह ने आलम आजाद में पैदा किया है, तू जो चाहे कर सकता है, तू मजबूर नहीं है। अल्लाह ने तुझे चांद और सितारों से भी ऊपर बनाया है क्योंकि वो मजबूरी वाले आलम में खड़े हैं जबकि तू आजाद आलम में खड़ा है। और आगे अपने शाहीनों से इसी कथा के अंदर आगे फरमाते हैं कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। कि ऐ शाहीन, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे शाहीन, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। कि ऐ मेरे नौजवान बच्चे, अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर अज़म है, तेरे अंदर हिम्मत है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो फिर तुझे खतरे उस्ताद, तुझे किसी मुसीबत का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, फिर तुझे किसी मुसीबत से कोई डर नहीं होना चाहिए। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। ये शाहीनों को अल्लामा इकबाल पैगाम दे रहे हैं। और यही नौजवान है जिनको आगे चल के अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राज़दान के लिए। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों, आपको पता है कि पुराने जमाने में
جو سفر کیا جاتا تھا صحراؤں میں، جنگلوں میں، وہ ستاروں کو دیکھ کے کیا جاتا تھا کہ یہ قطبی ستارہ ہے، اس کی سمت میں نے جانا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ اور یہ جو مرد راہدان، راہ دکھانے والے لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں، یہ کدھر گئے؟ یہ کہاں گئے؟ ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے۔ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے لیڈر کیسے بننا ہے، ایک لیڈر کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ بلند، اور بات ایسے کرو کہ اس کے اندر وزن ہو، اس کے اندر اٹریکشن ہو۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور یہی جو ہے ساز و سامان ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے۔ میر کارواں جو قافلے کا لیڈر ہے، اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ علامہ اقبال کا the lesson of positivity and training for you youngsters, for you guys is۔ علامہ اقبال کو اپنے آپ پر بحیثیت مسلمان فخر تھا، اور جگہ جگہ انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ کیا ہے علامہ اقبال کا، کیا ایکسپیکٹیشن ہے علامہ اقبال کو اپنے نوجوانوں سے، کیا امید ہے علامہ اقبال کو مسلمانوں سے، کیا امید ہے آپ علامہ اقبال کو اپنی قوم سے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ علامہ اقبال نے آپ کو توحید کا درس دیا ہے، آپ کو توحید پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم بوڑھا ہو گیا ہے، جواں ہے لات و منات، اور یہ بت ہیں جو اٹریکشنز کے بت ہیں، یہ جوان ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جس تو نے جھکنا ہے صرف کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ جس طرح شکوہ میں علامہ اقبال نے ایک شعر فرمایا تھا نا کہ منہ کے بل گرتے تھے قل واللہ احد کہتے تھے، یہاں پہ بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اگر تو نے صرف اپنا جھکاؤ اللہ کے آگے کر دیا تو تجھے دنیا کے کسی شخص کے آگے، کسی انسان کے آگے، کسی ملک کے آگے، کسی قوم کے آگے، کسی کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا۔ صرف تو اللہ کو اپنا معبود مان کے اور اس کے آگے ایک سجدہ کر لے، بجائے کہ در در پہ جھکنے کے آپ اپنے آپ کی تذلیل کرو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھ مسلمان، تو طائر لاہوتی ہے، تو کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تیری پرواز تو آسمانوں تک ہے مسلمان، تیری پرواز کو جو چیز کوتاہی کرے اس کے اندر حائل ہو اس کو چھوڑ دے۔ اے تو طائر لاہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال نے آپ کو مختلف مثالیں دے کے سمجھایا ہے، آپ کو اپنا ایک روشن ماضی یاد دلایا ہے۔ طارق بن زیاد کی دعا میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تیری ایک ٹھوکر سے جو ہے وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جائے،
مسلمان تیرا یہ مقام ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا ماضی اور ان کا جو تشخص ہے وہ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال آپ کو ایک آزاد مسلمان ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ اگر آپ غلام ہیں تو آپ کی تمام تدبیریں بھی ضائع، آپ کی تمام شمشیر تلوار بھی ضائع، سوچ بھی ضائع، پڑھائی بھی ضائع، سب کچھ۔ اگر آپ غلام ہیں، آپ نے آزاد ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کی ایک نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ کی طاقت کا مسلمان نوجوان کی، مسلمانوں کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔